یہ کہانی ایک رابعہ نامی حافظ قرآن لڑکی کی ہے جو مشین سے سلائی کا کام کرتی تھی۔ رابعہ ویسے تو بہت زیادہ نیک لڑکی تھی اور اس کی زندگی بہت سادہ تھی، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والے ایک دردناک عذاب نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ آخر رابعہ نے ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئی؟ چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ رابعہ بچپن سے ہی قرآن کی حافظہ تھی۔ اس کا دل اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ جھک جاتا تھا اور وہ روزانہ قرآن پڑھتی اور اس کے حفظ پر محنت کرتی۔ اس کے والدین بھی بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی قرآن کی حافظہ ہے اور ان کے گھر میں ہمیشہ برکتیں رہتی تھی۔ ہم اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی اور روزانہ مشین سے کپڑے سلائی کر کے اپنے والدین کی مدد کرتی تھی۔ اس کا کام تو درست تھا، مگر اس کے دل میں ایک دنیاوی خواہش نے جنم لیا کہ وہ دنیا کے دھندوں میں کامیاب ہو اور مال و دولت کمائے۔ اس نے ایک دن اپنی مشین کے ساتھ ایک نیا منصوبہ شروع کیا جس میں وہ جلد بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتی تھی، لیکن اس خواہش میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اس پر عذاب آیا۔ ایک دن وہ اپنے کام میں مصروف تھی اور اس کی نگاہیں اپنے مشن سے ہٹ کر کاروبار کی ترقی کے خوابوں میں گم ہو گئی تھی۔ اس دوران اس نے ایک غیر شرعی کام شروع کر دیا۔ اس نے اپنی مشین کے ذریعے اسلامی نام اور ناپاک نشانات کپڑوں پر بنا کر بیچنے شروع کر دیے تاکہ لوگوں کو فریب دے سکے۔ اس کی نیت میں دھوکہ دہی اور خود غرضی واضح تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئی اور اس نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ یہ غیر اسلامی عمل اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا تھا اور ایک دن اچانک اللہ کی طرف سے اس پر ایک عذاب آیا۔ ایک دن اس نے کام شروع کیا اور اچانک اس کی مشین کی سوئیاں اس کے ہاتھوں میں پھنس گئی اور اس سے اتنا درد ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی فوراً ہی موت ہو گئی۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس کی قبر تیار کی گئی۔ لوگوں نے اسے دفن کیا، لیکن قبر میں اس کا عذاب جاری تھا۔ اللہ نے اس پر عذاب اس لیے بھیجا کیونکہ اس نے قرآن کو حفظ کرنے کے باوجود اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اس نے اپنے نیتوں میں فساد ڈال لیا تھا اور دنیاوی فریب کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال لیا۔ اس کی قبر میں شدید عذاب آیا جہاں اسے اللہ کی طرف سے اس کے اعمال کا حساب دیا گیا۔ قبر میں وہ عذاب اس کی بے ایمانی، دھوکہ دہی اور غیر اسلامی کاموں کی سزا تھی۔ اللہ کی رحمت سے وہ گزر چکی تھی، لیکن اس کے کیے گیا گناہ کا بدلہ اسے قبر میں دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگرچہ قرآن حفظ کرنا ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہمیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی نیتوں اور اعمال میں غلطی کریں تو اللہ کی طرف سے عذاب آنا کوئی بعید نہیں ہے۔